اسلام میں جو شرعی عمر بیان کی گئی ہے کم سے کم نکاح کی، امام علی کا قول ہے کہ مردہ مچھلی اور جوان لڑکی گھر میں نہ رکھی جائے. عورت کو پورا حق ہے محبت کرنے کا. 100% وہ نکاح جائز نہیں ہے جس میں عورت سے زبردستی کی جائے. چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی نہ کریں، ڈیفینیٹلی اس کا دماغ بچوں جیسا ہوگا. تو سم ٹائمز ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جس میں لڑکی کی عمر کم اور مرد کی عمر کوئی 10 سال کا گیپ بھی ہو سکتا ہے، 15 کا بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے وہاں پہ ڈفرینٹ سچویشنز بائی دا وے آ جاتی ہیں. تو اس میں کیا احکامات ہیں؟ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ شادی کی کم سے کم عمر کیا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی نہ کریں. میری بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں چھوٹی عمر کی، وہ سب میرے خلاف آ کے بولیں گے خانہ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ چھوٹی عمر کی خواتین آپ سے نے بچوں تو سے یہ شادی. کہا نا کہ دوسری شادی کے لیے چھوٹی ہاں اگر کوئی مثلا کوئی خود مرد بھی طلاق یافتہ تو وہ کوشش کرے طلاق یافتہ ہی ڈھونڈے. اور ویسے بھی میں پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو طلاق یافتہ ہیں تو لوگ یہ سوچ کر، یہ ایک خاص پوائنٹ آف ویو یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ کمپرومائز کرے گی، انسان اس کا انتخاب کرتا ہے. جہاں تک رہی چھوٹی عمر کی، سب سے پہلے تو اسلام میں جو شرعی عمر بیان کی گئی ہے کم سے کم نکاح کی، ہمارے یہاں یہ بڑی بحث ہے کہ 9 سال میں لڑکی کی شادی ہو جائے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو فرسٹ پیریڈ ہے وہ اپنے گھر میں کرے اور سیکنڈ پیریڈ وہ اپنے شوہر کے گھر پہ کرے. یہ ہمارے یہاں پرانی رواج کا حصہ ہے اور ہمارے یہاں اسلامی رسوم اور رواج اور اسلامی اقدار بلکہ اسلامی ویلیوز میں ہے کہ خاتون جو ہی، خود امام علی کا قول ہے کہ مردہ مچھلی اور جوان لڑکی گھر میں نہ رکھی جائے. خود امام علی کا قول ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بچی کی شادی کر دی جائے. لیکن اس جلدی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچی 9 سال میں مثلاً بچی بالغ ہو جاتی ہے یا 11 سال میں بالغ ہو رہی ہے یا 12 سال میں بالغ ہو رہی ہے اس کی شادی کرے. نہیں، اس بلوغت کا مقصد، بالغ تو فزیکلی وہ ہو گئی ہے لیکن شادی کے لیے اس بلوغت کا مقصد ہے عقلی بلوغت. جی، اگر کوئی بچی 9 سال میں عقلی طور پہ اتنی بالغ ہو، سمجھدار ہو، گھر بھی سنبھال سکتی ہو، اپنے رشتے سنبھال سکتی ہو، دیر از نو پرابلم ایٹ آل، آپ شادی کر دیجیے اس کی. اور اگر کوئی بچی، کوئی لڑکی 13 سال 14 سال میں بھی ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی شادی کریں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میری بہت چھوٹی عمر تھی جب میری شادی ہو گئی، تقریباً 17 سال میں بچے کی ماں تھی. لیکن اس وقت 16 سال میں مینٹلی طور پہ بہت زیادہ بڑی نہیں تھی. ظاہر ہے مجھے بھی مسائل آتے تھے لیکن میری شخصیت میں بڑا سلجھاؤ موجود تھا اور ایک ٹھہراؤ موجود تھا جس کی وجہ سے والدین نے سمجھا کہ شادی جلدی کر دی جائے. تو بہرحال یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ چیزیں چل سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے کہ شادی کی کوئی عمر بچی کے لیے فکس نہیں ہے کہ 9 سال میں آپ شادی کریں یا 11 سال میں. نہیں، عقلی طور پہ اس کا بالغ ہونا ضروری ہے. فزیکل بلوغت کا اس دور میں خصوصاً تعلق نہیں رکھتا. کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے، بچی اسٹیبل نہیں ہوتی، بچی کمپرومائز نہیں کر پا رہی ہوتی، بچی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، نہ صرف ایموشنلی بلکہ مینٹلی اور فزیکلی بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں اور پھر طلاقیں بھی جلدی جلدی ہو جاتی ہیں. بلکہ میں ایسا کہوں کہ اگر آج طلاقوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وجوہات میں سے ایک وجہ جو سبب ہے، وہ جو علل، وہ سبب وہ یہ بھی ہے کہ جلدی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. بچے کو سمجھ میں اب جب وہ شعوری طور پہ جوان ہونا شروع ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ میرے ماں باپ نے کیا کر دیا. باقی جہاں تک ایج ڈفرینس کا تعلق ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے اور بچے میں ایج ڈفرینس، اور اسلامکلی بھی ہم دیکھیں تو رسول اللہ کا اپنی ازواج کے ساتھ ایج ڈفرینس ملتا ہے. حتیٰ کہ میں ایک اور بات تاریخی زاویے سے، تاریخی تناظر میں، تاریخی نظریے سے آپ کو واقف کر دوں کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال اور 45 سال تھی اور حضرت رسول اللہ 25 سال کے تھے، خدا کی قسم یہ تاریخی اعتبار سے ثابت بھی نہیں ہے. خصوصاً ہم تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی عمر برابر تھی یا ان میں کچھ سال 2 سال کی چھوٹ بڑھائی تھی. یعنی حضرت خدیجہ اگر بڑی بھی تھیں تو سال 2 سال، ورنہ ہمارے یہاں روایت ملتی ہے کہ دونوں برابر تھے، یہ حضرت خدیجہ چھوٹی تھی. یہ جو 40 سال حضرت خدیجہ کو کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھی، واٹ ایور کہا جاتا ہے، وہ حضرت خدیجہ کے مقام اور مرتبے کو چھوٹا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ حضرت خدیجہ کے جن کے دولت کے چرچے دور دور تک ہوں، کون اشراف عرب میں سے ایسا شریف شخص، ایسا آدمی نہیں ہوگا جو خدیجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوگا. اور خدیجہ حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام پہنچا رہی ہیں. تو یہ دو سوشل ٹیبوز کی نفی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ایسا رائج ہے کہ مرد ہی عورت کو
نکاح کا پیغام بھیجے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے. ہاں لیکن طریقہ کار دیکھیں کتنا بہترین ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ نے اپنی پھوپھی سے رابطہ کیا، اپنے چچا سے رابطہ کیا، پھر ان کے چچا نے ان کی پھوپھی سے رابطہ کیا اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے، اگر وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں تو مجھے نکاح کا پیغام بھیجیے، کیونکہ زیادہ بہتر معقول یہ لگتا ہے کہ مرد پیغام بھیجے نکاح کا. میں اسی سوال کی جانب آنا چاہ رہی تھی کہ آنر کلنگ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ کیا عورت کو اسلام نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی پسند سے نکاح کرے، یا کیا وہ کسی مرد کو پسند کر سکتی ہے، یعنی محبت کی شادی؟ محبت کی شادی. دیکھیں عورت کو پورا حق ہے محبت کرنے کا. حقیقتاً محبت الہی کو سمجھنے کے لیے انسان کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیاوی محبت سے منسوب ہونا پڑتا ہے. یعنی جب تک ماں اپنے بچے پہ سے محبت نہیں کرے گی، اسے معلوم نہیں ہوگا ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے. جب تک ایک بچہ اپنے والدین سے محبت نہیں کرے گا، اسی طریقے سے جب ایک فرد دوسرے فرد سے محبت، یعنی اگر شادی میں ایک دوسرے کے محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں نا، امیر المومنین کا بڑا خوبصورت قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی سے محبت ہو تو وہ تمام تر دنیا کی خصوصیت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر اسی شخص سے نفرت ہو جائے یا اسی شخص کو دور کرنا چاہتا ہو تو دنیا کی تمام تر ڈسکوالٹیز اور تمام تر نقص اور عیب اس سے منسوب کر دیتا ہے نا. تو یہ محبت بڑی پاورفل چیز ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہو نا تو دنیا کی ہر خوبی اس میں نہیں بھی ہوگی نا، آپ اس سے جھوٹا منسوب کرتے ہو گے. خواتین بولتی ہیں بھائی میرے شوہر تو میرے لیے یہ کرتے نہ ہو بھلے، لیکن کہتی ہیں. شوہر کہتے ہیں میری بیوی تو میرے اتنا نہیں کرتی ہو، لیکن کہتے ہیں. اسی طریقے سے میرا یہ ماننا ہے کہ محبت کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. جہاں تک عورت کی اپنی مرضی سے نکاح کی بات ہے، 100% وہ نکاح جائز نہیں ہے جس میں عورت سے زبردستی کی جائے. مثلا کوئی رشتہ آیا اور بچوں نے بچی سے ماں باپ نے پوچھا، بچی نے اپنی ناراضگی کو شو کر دیا. اب اگر وہ ولی، وہ باپ اس نکاح میں پڑھ کر وہ نکاح کروا رہا ہے، وہ نکاح جائز ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ نکاح ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں 2 طرح کے نکاح نہیں ہیں. ایک وہ نکاح کہ جس کے اندر آپ نے بعد میں سوچو کہ طلاق کر رہی ہیں، ونی حلالہ والا معاملہ. ہمارے یہاں اہل تسنن کیا حلالہ ہوتا ہے نا، یہ سوچ کر حلالہ ہوتا ہے کہ دوسرے مرد کے پاس جائیں اور یہ سوچ کر جاتے ہیں دوسرے مرد کے بعد کہ دوسرا مرد طلاق دے تاکہ پہلے مرد کے پاس جا سکے. ہمارے یہاں شرط ہے جس نکاح میں یہ ارادہ ہو کہ بعد میں طلاق دے دی جائے گی، وہ نکاح صریحاً باطل، وہ نکاح ہے ہی نہیں. لیکن مثلا جو نکاح کی بات ہے، اگر عورت کی، بچی کی، لڑکی کی مرضی شامل نہیں ہے، چاہے نکاح کرانے والا اس کا ولی ہو، اجازت نہیں ہے، وہ نکاح درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، عورت کو پوری اجازت ہے اپنی مرضی کا. بلکہ میں آپ کو ایک اور شرعی مسئلہ بتاؤں. اگر مرد کسی عورت کو پسند کرنا چاہ رہا ہے اور عورت کسی مرد کو پسند کرنا چاہ رہی ہے، تو اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ مرد اور عورت ایک آفیشیل میٹ اپ کر لیں. لیکن ظاہر ہے اس نکاح سے پہلے میٹ اپ کر لیں، لیکن اس میٹ اپ کا تعلق تنہائی میں ملنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 2 بڑے ملیں. میری باتوں کو بہت غلط لے لیا جاتا ہے، اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے. 2 بڑے آپس میں ملیں، بچوں کو آمنے سامنے بٹھائیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. اس پہلی نظر کا کوئی گناہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اتنی ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر مرد کو لمبے بال وغیرہ پسند ہو اور مرد کو شک ہو کہ عورت کے بال ٹھیک نہیں ہیں، مطلب بعد میں وہ تانے دیں. ہم اسلام بہت واحد دین ہے، وہ ہماری طرح نہیں سوچتا کہ بس محبت میں پڑے اور بس سب کچھ قربان کر دیا، بس شادی سے کرنی ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے بعد میں جا کے مسائل نہ سامنے آ جائیں. ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو پسند کرنے جا رہے ہیں، دونوں کے معاملات مل گئے ہیں، دونوں کے خاندان مل رہے ہیں، ہر طرح سے ہاں ہے، مگر مرد چاہ رہا ہے عورت کے بال دیکھنا، تو ایک مرتبہ مرد کو عورت بال بھی دکھا سکتی ہے. اچھا، یہ مسئلہ ہے، یہ اس پر فقہا نے لکھا ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا رہتا ہے، تو اجازت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کتنی ہماری کانسینٹ چاہ رہا ہے، ہماری مرضی سے کتنا وابستہ ہے. کیوں؟ تاکہ بعد میں طلاق نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کو، اگر عورت مرد سے بدزن و پسند نہ کرتی ہو، اب اس پہ یہ نہ لے جائیں آپ کہ ہاں پھر تو ہر عورت طلاق دے. اگر عورت اپنے مرد سے متنفر ہو، اس سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ اسے اپنے قریب نہ دیکھ پاتی ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے ظاہر شادی اس کی مرضی سے نہ ہوئی ہو یا مرضی سے ہوئی ہو، بعد میں اس کے سامنے اس کی حقیقت آئی ہو، یعنی متنفر اتنی ہو کہ اس کو برداشت نہ کر پاتی ہو، اور عورت پر ظلم ہے اس کے قریب جانا، تو عورت کو اس بیس پر کہ وہ اپنے شوہر سے متنفر ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، اس کا شوہر بدصورت ہے یا اس کو
صحیح طور پہ اس سے سیٹسفیکشن نہ ملتی ہو یا اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ اس کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے ساتھ درست نہیں ہے, یا مرد دیوانہ ہے فار ایگزامپل, دیوانہ ہے, یا اس میں کچھ صلاحیات نہیں ہے فار ایگزامپل, ان کی ازدواجی زندگی میں کچھ کمیاں ہیں, اس میں صلاحیت نہیں ہے, اس بیس پر عورت مرد سے طلاق لے سکتی ہے, اس کا شرعی حق ہے. صحیح. یہ وہ ٹیبو ٹاپکس ہیں جس پر اجازت نہیں ہے ہمیں بات کرنے کی, مگر ہم نہیں بیان کریں گے یہ چیزیں تو اور کون بیان کرے گا؟